میں عربی پڑھوں گا، آپ نے ترجمہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا، اور ایک دوسرے کو وصیحت، ٹھیک ہے نا؟ یہ لفظ دونوں بار ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ایک دوسرے کو وصیت کرنی ہے، ایک دوسرے کو سمجھانا ہے، ایک دوسرے کو بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ داراسا، یہ لفظ نکلا ہے، داراسا کا کیا مطلب ہے؟ پڑھا، اور دراسا پڑھایا۔ یہ ذہن میں رکھے کہ داراسا پڑھا، دراسا پڑھایا، اور تداراسا ایک دوسرے کو پڑھایا، تدارسو ان سب نے ایک دوسرے کو پڑھایا، تو اسی سے یہ ہے تواصو، ٹھیک ہے نا؟ ان سب نے ایک دوسرے کو وصیحت کی، ایک دوسرے کو سمجھایا، ایک دوسرے کو بتایا۔ حق، حق کا کیا مطلب ہے؟ سچ، اور قرآن سے بڑا کوئی سچ ہو سکتا ہے؟ ہاں جی، تو ان سب نے قرآن کا متعلق ایک دوسرے کو وصیت کی، ایک دوسرے کو سمجھایا۔ حق کہاں ہے؟ قرآن اور سنت میں۔ تدارسو، ان سب نے ایک دوسرے کو پڑھایا، تواصو، ان سب نے ایک دوسرے کو وصیحت کی، بالصبر، صبر کی، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کسی کے سامنے حق بات کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کو غصہ آ جائے۔ اگر آپ کسی کو یہ دعوت دیتے ہیں بھی نماز پڑھو یا قرآن پڑھو یا روزہ رکھو، ہو سکتا ہے وہ لڑ پڑے، ہو سکتا ہے وہ کہے جا تو اتنا بڑا مومن، میں خود ہی نماز پڑھ لوں گا، میں خود ہی قرآن پڑھ لوں گا، یا ہو سکتا ہے آپ کسی کو روکو بھی رشوت نہ لو تو وہ آپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرے، یا آپ کسی کو سمجھاؤ بھی جھوٹ نہیں بولنا، یعنی کہ کوئی بھی آپ حق کی بات کریں تو دوسرا آگے سے کوئی بھی ری ایکشن آ سکتا ہے، تو اس ری ایکشن پر آپ نے صبر کرنا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں مل کر ہوگی، معاشرے کے اندر ہوگی، کہ ہم نے اپنے معاشرے میں ایک دوسرے کو سمجھانا ہے۔ پہلی دو باتیں انفرادی تھیں، اور یہ دو باتیں مل کر ہے، ٹیم ورک ہے، معاشرے کے اندر ہے۔ اور اگر ہمارے معاشرے میں یہ دونوں چیزیں ہو جائیں گی تو ہمارا معاشرہ خود بخود اچھا ہو جائے گا۔ جیسے سورۃ المائدہ کے اندر حضرت عیسیٰ ابن مریم نے اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم پر بددعا کی، کس وجہ سے؟ کہ اس قوم کے اندر یہ دو چیزیں نہیں تھیں، وہ ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی برا کام کر رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے یہ کر رہا ہے، اس کو کرنے دو، میں اپنی نمازیں پڑھوں، میں اپنا قرآن پڑھوں، میں اپنے دین پر عمل کروں۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ہم نے خود بھی عمل کرنا ہے، ان دو باتوں پر عمل کرنا ہے، ایمان اور عمل صالح، اور اس کے بعد ہم نے دوسروں کو وصیحت بھی کرنی ہے۔ جیسے سورۃ آل عمران کے اندر بھی ہے آیت نمبر 104 میں کہ تم ایک بہترین امت ہو جو نکالی گئی ہو لوگوں کی بھلائی کے لیے، کہ تم لوگوں کو اچھی بات کا حکم دیتے ہو اور بری بات سے روکتے ہو۔ یعنی کنتم خیر امتی اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یعنی لوگوں کو حق بات کی وصیحت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ہم صرف وہ دو باتوں پر عمل کریں جو پہلے ہے، ایمان لائیں اور عمل صالح کریں، اور ان دو باتوں پر عمل نہ کریں، تو کیا ہم خسارے سے بچ جائیں گے؟ خسارے سے بچنے کے لیے ان چار باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب بھی آپ حق بات کریں گے تو اس کے بعد صبر بھی کرنا ہے، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، کوئی آپ کو آگے سے دھکا دے دے، کوئی گالی نکال دے تو آپ نے برداشت کرنا ہے۔ ہمارے نبی کے ساتھ کئی بار ایسے ہوا، آپ نے اگر سیرت پڑھی ہے تو سیرت میں لوگوں نے آگے سے کیا کیا کچھ کیا ہے، پتھر تک مارے ہیں، ان کا خون نکلنا شروع ہو گیا، لیکن انہوں نے لڑائی جھگڑا نہیں کیا، انہوں نے صبر کیا ہے۔ تو ہم نے بھی صبر کرنا ہے۔ صبر کا مطلب ہے ثابت قدمی، مستقل مزاجی، ڈٹے رہنا، یعنی حق بات کرتے رہنا۔ صبر کہتے ہیں برداشت کرنا اور اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، نیکی پر صبر کرنا،
गुनाहों से बचने पर सब्र करना, मुश्किलात का सामना करने पर सब्र करना। तो दुआ करें